آپ کی بے شمار خصوصیات تھی. آپ کو ذی النورین کہا گیا. ذی النورین کہنے کی وجہ کیا تھی؟ حضور کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئی. سب سے پہلے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی. وقت گزرتا گیا، ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا وسلم نے ان سے نکاح کروایا، کیونکہ اس وقت بھی جبرائیل امین اللہ کی طرف سے حکم لے کر آئے تھے کہ ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کرو. نکاح ہو گیا، وقت پھر گزرتا گیا، سیدہ ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے. پریشان اس وجہ سے داماد ہونے کا جو تعلق تھا وہ تعلق ٹوٹ گیا، وہ نسبت ٹوٹ گئی. بڑے پریشان رہا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک حدیث میں آتا ہے اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان تیرے نکاح میں دیتا رہتا. یہ تھے عثمان، اور یہ تھی عثمان سے نبی کی محبت. یہ تھا اعزاز عثمان غنی کا. حضرت علی سے پوچھا گیا نا حضرت عثمان کے بارے میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا عثمان وہ ہستی ہے جنہیں آسمانوں میں ذی النورین کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ذو الحجرتین بھی کہا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان نے 2 مرتبہ اسلام کی خاطر ہجرت کی. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان نے اپنی اہلیہ حضور کی بیٹی کے ساتھ ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور دوسری دفعہ حضرت عثمان نے مدینے کی طرف ہجرت کی. اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کرنے والے یہ وہ صحابی ہیں، اور انہی کو یہ لقب ملا ہے ذو الحجرتین. 2 دفعہ ہجرت کرنے کی وجہ سے. حضرت عثمان شرم و حیا میں عظیم انسان تھے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے. دروازے پر دستخط دی، اجازت طلب کی، حکم ہوا کہ آ جاؤ. ابو بکر آ گئے. پھر ایک اور آئے صحابی، اجازت طلب کی تو اس صحابی کو بھی اجازت مل گئی. غالباً حضرت عمر تھے. فرمایا آ جاؤ، وہ بھی آ گئے. پھر ایک اور صحابی آئے جن کا نام عثمان تھا. دروازے پہ دستخط دی. اللہ کے نبی کو علم تھا کہ عثمان ہے، آنا چاہ رہے ہیں. اللہ کے نبی جیسے بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اپنے جسم کو تھوڑی سی حرکت دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے. یوں کہتے ہیں اپنے آپ کو سمیٹ لیا. ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا گیا عثمان وہ ہے کہ جس کا حیا آسمانوں پر فرشتے بھی کرتے ہیں، میں کیوں نہ کروں؟ تو حضرت عثمان کی یہ فضیلت تھی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے جس ہاتھ پر اللہ کے نبی سے بیعت کی ہے میں نے ساری زندگی یہ ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگایا. خشیت الہی کیا تھی. سیدنا عثمان غنی جب بھی قبرستان سے گزرتے اتنے آنسو بہاتے کہ داڑھی تر ہو جاتی. کسی نے کہا عثمان جنت کا تذکرہ آئے، عثمان جہنم کا تذکرہ آئے، آپ کبھی اتنا نہیں روئے جتنا آپ قبر سے گزرتے ہیں تو روتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے قبر وہ جگہ ہے جو آخرت کی منازلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. اگر اس جگہ سے جو انسان کامیاب ہو گیا وہ دوسری جگہوں سے بھی کامیاب ہو جائے گا. اس لیے میں روتا ہوں. وہی کون سے عثمان تھے
جس کو عثمان فی الجنہ کہا گیا، جس کو بار بار جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، عثمان کا یہ تقویٰ تھا۔ حدیث فرمائی نا لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان۔ اس حدیث میں کہا گیا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، لیکن میرا رفیق جنت میں عثمان ہوگا۔ بھائی ہر صحابی کی اپنی عظمت ہے، ہر صحابی کی اپنی شان ہے۔ حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم، ہر چیز کو اس کے مرتبے اور مقام پر رکھا جائے۔ تو جس چیز کی جو جگہ ہے اس کو وہاں رکھیں گے تو خوبصورتی زیادہ ہے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد میری قلم، میری زبان اور میرا مائنڈ یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ صحابی اس انداز کا ہے، یہ صحابی اس طرح کا ہے، اور یہ صحابی فلاں فلاں۔ آج ہم صحابہ کے بارے میں فیصلے کریں گے۔ مجھے اور آپ کو کس نے اختیار دیا؟ قرآن فیصلے کر چکا ہے، اللہ کے نبی ریسرچ کر چکے ہیں۔ تو بھائی ہر صحابی صحابی ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں زبان سے، قلم سے، دماغ سے کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس سے آپ کی آخرت میں نقصان ہو، آپ کی آخرت تباہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدنا عثمان غنی اور تمام صحابہ سے محبت کرنے والا